لیکن انہوں نے فرمایا کہا جاتا ہے کہ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے وہاں سے شیاطین نکل جاتے ہیں، جیسے حدیث میں ہے، تو کیا پوری سورہ بقرہ ایک ہی دفعہ پڑھنا ضروری ہے یا سارا دن میں تھوڑا تھوڑا کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں؟ دیکھیں پوری سورہ بقرہ کا کہیں مطالبہ نہیں ہے، صرف اتنا ہے کہ سورہ بقرہ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ لہذا اگر آپ نے صرف سورہ بقرہ کا پہلا رکوع پڑھا تو اگر کوئی آپ سے پوچھے کون سی سورت پڑھ رہے تھے تو آپ یہ کہیں کہ میں نے سورہ بقرہ پڑھی، تو پوری پڑھی یہ حدیث میں نہیں ہے، بلکہ سورہ بقرہ پڑھی تو آپ روزانہ ایک رکوع 2 رکوع کی عادت بنا لیں سورہ بقرہ کی، اور چاہیں تو پورے ہفتے میں اس کو ڈیوائیڈ کر لیں اور روزانہ تھوڑا تھوڑا پڑھیں، تو انشاءاللہ عز و جل گھر سے جنات وغیرہ دور رہتے ہیں اور دور ہو جاتے ہیں۔ ایک انہوں نے کہا کہ فجر کے بعد نوافل پڑھنا منع ہوتے ہیں، تو کیا عصر کے بعد بھی منع ہے؟ منع تو ہیں، لیکن اس میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے۔ فرق یہ ہے کہ فجر کا جیسے ہی وقت شروع ہوتا ہے تو سنت فجر کے علاوہ اور کوئی آپ نفل نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ یہ سنت فجر کو آپ تھوڑا تعجب کریں گے، یہ سنت فجر کیا نفل ہے؟ اصل میں فرض اور واجب سے جو زائد چیز ہوتی ہے اس کو بھی نفل کہتے ہیں۔ جب ہم لفظ نفل کو فرض اور واجب کے مقابلے میں کہتے ہیں تو یہ نفل کا اطلاق سنت موقدہ پر بھی ہوگا، غیر موقدہ پر بھی اور مستحب پر بھی ہوگا، جس کو آپ عام طور پر نفل کہتے ہیں، عشاء کے 2 نوافل پڑھ لیے، ان سب پر۔ اور جب آپ لفظ نفل کو سنت کے مقابل لے کر آتے ہیں تو پھر سنت موقدہ سنت غیر موقدہ ایک طرف ہو جاتی ہیں، اور اس کے علاوہ جو پھر نماز ہوتی ہے وہ نفل کہلاتی ہے۔ تو ابھی جو میں نفل کا لفظ کہہ رہا ہوں یہ فرائض کے مقابلے میں، واجب کے مقابلے میں ہے، کہ جب انسان فجر کا وقت شروع ہوتا ہے تو اس کے لیے سنت فجر کے علاوہ طلوع آفتاب تک اور کوئی نوافل پڑھنا کسی قسم کا جائز نہیں ہوتا۔ یہ فرق ہوا، یہ مسئلہ ہوا۔ اب عصر کے اندر آ جائیں۔ عصر کا حکم یہ ہے کہ عصر کے فرائض پڑھنے کے بعد پھر نفل پڑھنا منع ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ عصر کا وقت شروع ہوا تو نفل پڑھنا منع نہیں ہے، آپ نوافل پڑھتے رہے، پھر آپ نے فرض پڑھ لیے، یعنی 10-12 نوافل پڑھے، پھر آپ نے فرض پڑھی ہے، تو بالکل جائز ہے کہ عصر کا وقت شروع ہونے سے نوافل منع نہیں ہوتے بلکہ فرض پڑھنے کے بعد منع ہوتے ہیں، جبکہ فجر میں فرض کی قید نہیں، اس میں تو وقت شروع ہوتے ہی نوافل منع ہوتے ہیں۔ یہ دونوں فرق ذرا ملحوظ رکھیے گا۔ ایک یہ فرماتے ہیں کہ ہم سعودیہ میں ہیں اور حج کے لیے جانا چاہتے ہیں، تو وہاں پر وہ تصریح لینی پڑتی ہے، یعنی گورنمنٹ کی طرف سے پرمیشن NOC لینی پڑتی ہے، تب انسان وہاں کے مقامی لوگ حج کر سکتے ہیں۔ تو اب جو حج کے جذبے سے مغلوب لوگ ہوتے ہیں وہ اس طرح کرتے ہیں کہ ٹیکسی ڈرائیوروں کو پیسہ دیتے ہیں، گویا کہ ایک طرح سے رشوت دیتے ہیں، کیونکہ یہ خلاف قانون ہے، اور وہ بڑے کچے راستوں سے اور پراسرار راستوں سے لے جا کر اور کسی نہ کسی طریقے سے پار کروا دیتے ہیں۔ تو اس طرح یہ کہہ رہے ہیں کہ جانا جائز ہے یا نہیں۔ دیکھیں جو بھی چیز خلاف قانون ہو اور وہ قانون مصلحت صحیحہ کی بنا پر بنایا گیا ہو اور اس قانون کے خلاف چلنے میں انسان کو اپنے آپ کو ذلت پر پیش کرنا بھی لازم آ رہا ہو تو یاد رکھیں اس قانون کی پیروی کرنا واجب ہوتا ہے۔ اب ایسے حضرات جو مطلب وہاں اللیگل ہے پکڑے جائیں گے، جیل میں ڈال دیے جائیں گے یا بے عزت کر کے واپس کر دیا جائے گا، تو اس طرح اپنے آپ کو مقام ذلت پر پیش کرنا ہرگز جائز نہیں ہے۔ ایسے بھائیوں کو صبر کرنا چاہیے۔ ہاں اگر حج فرض ہو چکا ہے، فرض کر لیں آپ پر حج فرض ہے، پہلے آپ نے حج نہیں کیا، حج فرض، اتنا مال جمع ہو گیا اور آپ کو اس کے باوجود اجازت نہیں مل رہی ہے، اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی ایسا طریقہ موجود ہے، فرض کر لیں کہ جس میں آپ کی کوئی گرفت نہیں ہے، تو پھر آپ کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ میقات کے باہر سے اندر جانا چاہتے ہیں تو آپ مکے ڈائریکٹ نہ جائیں، آپ جائیں جدہ جانے کے لیے پھر آپ کو احرام کی پابندی کرنا کوئی لازم نہیں ہوتا، آپ وہاں پہنچ جائیں، پھر وہاں سے آپ جو ہیں مکے اگر جانا چاہیں تو احرام وغیرہ پہن کر چلے جائیں، یا اس میں ایک اور رعایت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ جدے سے مکہ جائیں تو حج یا عمرے کی نیت نہ کریں، ویسے ہی چلے جائیں۔ تو یہ جو مطلب میقات کے اندر اور حدود حرم کے باہر ہوتے ہیں ان کو حلی کہتے ہیں، جس سے کہ یہ جدہ والے ہیں، اور حلی کے لیے اگر وہ مکے جا رہا ہے اور حج یا عمرے کی نیت نہیں ہے تو احرام کی پابندی شرط نہیں ہوتی، آپ مکے پہنچ جائیں، مکی ہو جائیں گے حکماً، پھر وہاں سے حج کا احرام حج افراد کا باندھ سکتے ہیں، تو یہ ایک آپ کے لیے شرعی ہیلہ ہو سکتا ہے۔